اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصابر العسل، کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو بد مزہ کر دیتا ہے۔ ایلوا کوئی کڑوا رس ہے جو شہد میں اگر ایک دو قطرہ اس کا ڈال دیا جائے تو سارے کا سارا شہد جو ہے بد مزہ ہو جائے گا، بد ذائقہ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلوے کے ساتھ غصے کو تشبیہ دی ہے کہ ایلوا غصہ جو ہے ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے، ایمان کو ایسے فاسد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے۔ غصے میں آ کے بندہ گالم گلوچ کرتا ہے، دوسرے پہ الزام لگائے گا، اور بعض دفعہ تو غصے میں آ کر لوگ اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے غصے کو کنٹرول کرنا، غصہ ایک طبعی چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے۔ غصے کا آ جانا یہ کوئی برائی نہیں، برائی یہ ہے کہ غصے کو قابو میں نہ رکھنا، غصے کو کنٹرول میں نہ رکھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض باتوں پہ غصہ فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی خلاف شریعت عمل ہوتا تھا، خلاف شریعت کام ہوتا تھا، تو آپ کا چہرہ غصے سے ایسے سرخ ہو جاتا تھا جیسے کہ آپ کے رخساروں میں سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہو، اس قدر آپ کو غصہ آتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ ہاں البتہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھاتے تھے، لڑتے تھے، پوری بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑتے تھے، اور ایک کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ لیکن عام معاملات میں، گھریلو معاملات میں کبھی ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی پر یا اہل خانہ میں سے کسی پر آپ نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ان الغضب لا یفسد الایمان، کہ غصہ بندے کے ایمان کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے، ایسے خراب کر دیتا ہے، کما یفسد الصابر العسل، جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ یہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو غصے کو قابو میں نہ رکھ سکتا ہو، غصے پہ کنٹرول نہ رکھ سکتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرے جس وقت کسی کو غصہ آئے، یا جس حالت اور کیفیت پر کوئی بیٹھا ہوا اپنی حالت اور کیفیت کو چینج کر لے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو شدید غصہ آیا ہو تو اس کو آپ بٹھائیں گے تو وہ بیٹھے گا نہیں، اس کو کسی دوسری طرف متوجہ کریں گے تو متوجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے غصے کو رفع کرنے کا، غصے کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس حالت اور کیفیت پر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی حالت اور کیفیت کو بدل لے، اسے بھی غصہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کو بھی ایمان کے منافی عمل قرار دیا ہے۔